بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کلثوم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے سربراہ میاں محمد نواز شریف کی اکتوبر میں متوقع طور پر پاکستان واپسی سے قبل نئے سوال اور تنازع جنم لے رہے ہیں، جن میں سے زیادہ تر خود نون لیگ کے بیانات کی وجہ سے ہی پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک جانب جہاں نواز شریف کی واپسی کے بعد ان کی بقیہ سزا کا سوال موجود ہے، وہیں ایک تنازع ان کی جانب سے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار، سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ سمیت موجود سپریم کورٹ جج اعجاز الاحسن کے خلاف کارروائی کا عندیہ دینے کی وجہ سے کھڑا ہوا۔ یہ بیان نواز شریف نے لندن میں دیا تھا، جس میں انہوں نے ان افراد کو سن 2017 میں ان کی حکومت کے خاتمے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ جنرل باجوہ، فیض حمید، ثاقب نثار، جسٹس کھوسہ، عظمت سعید، اعجاز الاحسن پاکستان اور 22 کروڑ عوام کے مجرم ہیں۔ نواز شریف کے مطابق جب تک اس سازش میں شامل تمام کرداروں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا، پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اس بیان کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سید خورشید احمد شاہ نے پاکستانی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کو مشورہ دیا کہ وہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائی کا مطالبہ نہ کریں اور ایسے محاذ رائے سے گریز کریں۔ ایسے میں نون لیگی رہنماؤں سے بھی صحافیوں کے سوالات کا تانتا بندھا تو منگل کے دن نون لیگی رہنما جاوید لطیف نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مٹی ڈالیں تو چلیں 2017 کے کرداروں کا احتساب نہ کریں۔ اگر کوئی نہیں کروانا چاہتا، ادارے نہیں کرنا چاہتے، سمجھتے ہیں کہ لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، کوئی کہتا ہے اس سے پھر ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ جاوید لطیف نے اسی پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ میں اور پارٹی میں 90% لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنے قصوروار جنرل فیض ہیں اتنے ہی قصوروار جنرل باجوہ ہیں۔ ہم تو اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کا کسی طور پر بھی ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہم تو ڈیمانڈ آج کر رہے ہیں اور پورے زور سے کر رہے ہیں کہ اگر 9 اور 10 مئی کے کرداروں کو، سہولت کاروں کو اور آج کے موجودہ جو ہیڈ ہیں اس ادارے کے، ان کے خلاف، ادارے کے خلاف بغاوت پر اکسانے والوں کو آپ کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے، وہ کوئی بھی ہو، تو کیا کل اداروں میں کوئی انصاف کر سکے گا؟ جاوید لطیف کے اس بیان کے بعد یہ تاثر مضبوط ہوا کہ نواز شریف کی جانب سے سابق فوجی افسران اور ججوں کے خلاف کارروائی کی بات پر پارٹی پیچھے ہٹ رہی ہے۔ نواز شریف نے پاکستان واپسی سے کچھ ہی عرصہ پہلے یہ بیان کیوں دیا اور اب نون لیگ اس بیان سے پسپائی کیوں اختیار کر رہی ہے؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ جاوید لطیف سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ادارے قانون کے مطابق کام کریں، کسی کو شکایت نہ ہو کہ کسی فرد نے ماورائے آئین کام کیا۔ پاکستان میں چاہے بھٹو کا کیس ہو یا کسی اور کا، ایک طبقہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے، ایک طبقہ کہتا ہے سیاست دانوں کا قصور ہے، اور عوام کنفیوز ہو جاتی ہے۔ جس کے پاس ذرائع ابلاغ ہوتے ہیں وہ حاوی ہو جاتا ہے۔ جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ ہر ادارے میں خود احتسابی کا طریقہ موجود ہے اور اگر اس طریقے کے مطابق ادارے کام کر لیں تو قوم کو ان سے کبھی بھی شکایت نہیں ہوگی، لیکن ان اداروں میں طاقتور لوگ جن سے اصل شکایت ہوتی ہے، احتساب کرنے والے، ان کے سامنے کمزور ہو کر احتساب نہیں کر پاتے۔ جاوید لطیف نے نواز شریف کے بیانیے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ عوام کی حمایت سے اگر ہمیں موقع ملا تو ہم کوشش کریں گے کہ اس ادارہ جاتی خود احتسابی کے طریقہ کار کو اتنا مؤثر کریں کہ کوئی کتنا ہی طاقتور ہو وہ اس سے بچ نہ سکے۔ لیکن بیانیے کا سوال نون لیگ اور نواز شریف کا پیچھا شاید نہیں چھوڑے گا۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہو یا پھر سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے خاتمے کا، نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات کا معاملہ زیر بحث آتا رہے گا۔ تو ایسے میں نواز شریف نے پاکستان واپسی سے قبل خود ہی جرنیلوں اور ججوں کے احتساب کی بحث کیوں چھیڑی؟ خیال رہے کہ گزشتہ روز نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف نے شہباز شریف کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لندن لے جانے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ کچھ باتیں فون پر نہیں ہوتی، بالمشافہ کرنی پڑتی ہیں۔ واضح رہے کہ 2023 کے پاکستان کا سیاسی منظرنامہ اکتوبر 2019 کے اس پاکستان سے بہت مختلف ہے جب نواز شریف علاج کی غرض سے برطانیہ روانہ ہوئے تھے۔ سپریم کورٹ ہو یا فوج، اہم عہدوں پر اب وہ لوگ نہیں رہے جن کے ہوتے ہوئے نواز شریف ملک سے باہر گئے تھے،
اور نواز شریف کی سیاسی اور قانونی مشکلات اپنی جگہ ہی موجود ہیں۔ ایسے میں نون لیگ کی احتساب کے بیانیے سے پسپائی اور بھی اہم ہو جاتی ہے۔ مسلم لیگ نون شہباز شریف کی 16 ماہ کی حکومت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، اس لیے وہ نواز شریف کی واپسی سے اس بوجھ سے دوری اختیار کرنا چاہتی ہے تاکہ اس کی واپسی ایک نیا نعرہ بن کر انتخابی مہم میں سامنے آئے اور شہباز شریف حکومت کا داغ نواز شریف پر منتقل نہ ہو۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔